میں مگن ہو گئے کہ ہماری دین سے دوری حد درجے تک پہنچ گئی. تو محترم سامعین اکرام، محترم سرپرست حضرات، میری ٹوٹی پوٹی گزارش ہے آپ تمام سے، خصوصاً سرپرست اور والدین سے، آپ کے بچوں کے آئیڈیل ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ حافظ بنے، میرا بچہ عالم بنے، میرا بچہ دین کا داعی بنے، میرا بچہ بااخلاق بنے، میرا بچہ خاندان کے بچوں میں سب سے اچھا بچہ بنے. اس کی آپ کتنی مدد کر رہے ہیں اور اس کو آپ اپنے گھر میں کتنا ایسا ماحول پرووائڈ کر رہے ہیں؟ آپ کا بچہ نمازی بنے، کیا آپ فجر کی پابندی کر رہے ہیں؟ کیا آپ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں؟ آپ کا بچہ بااخلاق بنے، کیا آپ کے بچے کے سامنے اخلاق والے بن کر رہ رہے ہیں؟ آپ کو آپ کے دوست کا فون آتا ہے، بچے کے سامنے آپ فون اٹھاتے ہیں اور دوست سے بے تکلف انداز میں آپ بات کرتے ہیں، ارے دورے گالی گلوچ. آپ کے بچوں کے سامنے آپ اپنے رشتہ داروں کی برائی کرتے ہیں، چغلی غیبت کرتے ہیں، اور آپ کا بچہ چغلی غیبت نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ حرام کھانوں کا استعمال کرتے ہیں، آپ سگریٹ پیتے ہیں، آپ گٹکا کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہوئے بچے سے بات کرتے ہیں. کیا کل کے دن آپ کا بچہ گٹکا نہیں کھائے گا، سگریٹ نہیں پیے گا؟ آپ کے گھر مہمان آتے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ، رہن سہن کا طریقہ، ضیافت کا طریقہ اگر اسلام کے مطابق نہیں رہے گا، ہمدردانہ نہیں رہے گا، صلہ رحمی والا نہیں رہے گا، کیا آپ کے بچوں کے اندر وہ چیزیں آئیں گی؟ نہیں آئیں گی. آپ دیندار بنے، اس کے بعد آپ کے بچے دیندار بنیں گے. آپ کا بچہ حفظ کرتا ہے، دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے، ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ حفظ پڑھ رہے تم ایسی بات کرتے ہیں، حفظ پڑھ رہے تم ایسی حرکت کرتے. نہیں، آپ کے بچے کو یہ بات نہیں بول سکتے. آپ بچہ تعلیم حاصل کر رہا، آپ نے اس کی کتنی تربیت کی؟ آپ مسئول ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا. یہ امت کا مستقبل ہے، یہ آپ کی آخرت ہے، یہ آپ کی دنیا ہے. اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت احسن انداز میں کریں، جیسے دین سکھاتا ہے ویسے کریں. تبھی آپ کے بچے اور آپ کی قوم کامیاب ہو سکتی ہے، اور آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے، اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو سکتی ہے. آخر میں تمام کا شکریہ ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام جو بچے اپنی زندگیوں کو دین کے لیے لگانے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ ان کو دین کا فقیہ بنائے، اور دین کی راہ میں آنے والی جتنی مشکلیں اور جتنی آزمائشیں ہیں، ان کے لیے یا ان کے والدین کے لیے، ان کے منتظمین کے لیے، ان کے مدرسے والوں کے لیے جو بھی چیزیں آزمائشیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں میں اللہ ان کو وہ استقامت عطا کرے، وہ صبر عطا کرے کہ وہ راستوں پہ چل کر وہ دین کے داعی بنے اور کامیاب ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. اس کے بعد آج کے ہمارے صدر اجلاس مولانا حافظ عبدالرحمن عالم خان جامعی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہم تمام کو اپنے صدارتی خطاب سے مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین، والصلاة والسلام على خیر البریۃ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، مجلس میں موجود معزز علماء اکرام،
ذمہ داران مدرسہ، بزرگ، مرد و خواتین، دیگر ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آج اس اہم مجلس کی ذمہ داری اس ناچیز کے کاندھوں پر ڈالی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً بہتر جانتا ہے کہ میں اس قابل نہیں کہ جو ہمارے بڑے بھائی علم و عمل کے اعتبار سے ان کا حسن ظن بارہا اصرار رہا، جس کے بوجھ تلے مجبور ہوتے ہوئے میں نے اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ تعارف میں جو باتیں کہی گئی، میں نہیں سمجھتا کہ میں ان میں سے کسی بات کا مصداق ہوں، سوائے اس کے کہ میں عبد الرحمن عالم خان اس موقع پر میں وہی بات کہوں گا جو اسلاف کہا کرتے تھے، خاصتاً محمد بن واسع رحمہ اللہ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ لو کان فی الذنب ریح ما جلس الی احد، کہ اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو ایک انسان بھی میرے قریب نہیں بیٹھتا۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ اگر ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے عیاں ہو جائے تو پھر واقعی کوئی ہمارے قریب بھی آنا پسند نہیں کرے گا۔ دوست احباب تو دور، ماں باپ ہم سے کترانے اور کرانے لگ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے۔ الغرض اس مجلس کا آغاز ہوا قرأت کلام پاک سے۔ الحمدللہ بچے کی آواز اور پڑھنے کا انداز دلسوز تھا، نرالے انداز سے اس نے قرآن کی تلاوت کی۔ ہاں، مزید تھوڑا سا تجوید کی طرف توجہ دیں، زیادہ نہیں بلکہ باریک چیزیں ہیں، اگر وہ دیکھ لے تو بإذنہ تعالی ایک اچھا قاری یہ بچہ بن جائے گا۔ اس کے بعد بڑی عمدہ نظم کا انتخاب کیا گیا اور بعد تعارف پیش کیا گیا۔ تعارف میں آپ نے ہمارے سلسلے میں بہت سی باتیں کہی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم آپ تینوں علماء برادران کو اپنا نمونہ سمجھتے ہیں اور آپ کو رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے دلوں میں عزم دیا، ہمتیں دی، اور اللہ کی خاص مدد آپ کی شامل حال رہی ہے اور ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اللہ ہمیں بھی اسی طرح بلکہ اس سے بھی بہتر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں نے طلباء کی تقاریر سنی تو مختصر باتیں کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ بارک اللہ، سب سے پہلی بات کہ طلباء کے لیے بہت ہی پیارے عناوین کا انتخاب کیا گیا۔ میں جب طلباء کے عناوین دیکھ رہا تھا، کوئی طالب یہاں آ رہا تھا اور وہ خطاب کر رہا تھا، تو اس کی تقریر کے ساتھ ہی کئی دفعہ میرے ذہن میں بات آئی کہ اس موضوع کو جمعہ کے خطبے میں کہنا چاہیے کہ عوام کو اس موضوع کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے باری کئی عناوین پر ٹک لگائے۔ ابھی میں نے اختتام پر ان کی گنتی کی تو مجھے پتا چلا کہ میں نے 23 عناوین پر ٹک لگا لیا۔ طلباء کو اتنے اہم عناوین دیے گئے کہ اگر وہ جمعہ کے خطبات میں بولے جائیں تو جمعہ کے خطبات کی تاثیر بدل جائے گی اور معاشرے سے بہت سی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بارک اللہ۔ تو بہت ہی عمدہ عناوین طلباء کے حوالے کیے گئے، ایسے عمدہ عناوین کہ اگر ہم آج کے ان عناوین کو اکٹھا کر لیں تو بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں کہ
دین اسلام کا خلاصہ آج 1 گھنٹے میں ہمارے نونہالوں نے ہمارے سامنے بیان کر دیا. تقریباً سارے ہی دین اسلام کا خلاصہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا. اور بہت سے ان ننھے منھے نونہالوں نے ایسی باتیں کہی کہ اگر میں آپ سے سوال کر لوں کہ آپ یہ بتائیے کہ 7 عرش کے سائے والے لوگ کون ہیں, جنت سے محفوظ رہنے والے کون ہیں, جہنم کے دروازوں کا نام کیا ہے, کلمے کے شرائط کیا ہے, تو شاید جتنے اوپر نیچے والدین بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ہاتھ نہ اٹھا پائے ان چیزوں کو گنا نہیں. لیکن ہمارے طلباء نے وہ تمام چیزیں بیان کی, کوئی معمولی بات نہیں. اور ایک اہم چیز جو میں نے آج اس اجلاس میں بلکہ اس انجمن میں محسوس کی کہ عناوین کو احسن انداز سے ترتیب دی گئی ہے. ایسے ہی نہیں کہ طلباء کے نام لے لیے گئے, انہیں بے ترتیب بکروں کی طرح بلایا جا رہا ہے, نہیں, بلکہ عناوین کی ترتیب تھی. پہلے توحید, پھر اتباع سنت, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت, ان کی فضیلت اور ان کے متعلق کچھ باتیں, اور پھر اس کے بعد اخلاقیات میں ترغیب. میں نے جب ان عناوین کو دیکھا اور اس کی ترتیب دیکھی تو مجھے بڑا رشک ہوا. سبحان اللہ کہ اساتذہ چھوٹے چھوٹے طلباء کے متعلق کس قدر دقیق اور باریک بینی سے ان کے علم اور ان کی تربیت پر نظر رکھتے ہیں. اب بارک اللہ یہاں پر بڑے نظم کا لحاظ رکھا گیا. ایک طالب علم خطاب کے لیے تقریر کے لیے آ رہا ہے تو وہ یہاں سے آ سکتا ہے, لیکن نہیں, اسے اس دروازے سے نکال کر اس دروازے سے بلایا جا رہا ہے تاکہ یہ مجلس متاثر نہ ہو. یہ اس مدرسے کے ذمہ داروں کی قابلیت پر دلالت کرنے والی بات ہے. اتنے طلباء بیٹھے ہیں, 2 گھنٹے ہو گئے, بڑے لوگ بار بار اٹھ کے جا رہے ہیں, بے چین ہو رہے ہیں, لیکن یہ طلباء کتنے منظم انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ معمولی بات نہیں. پیارے بچوں, آپ مبارکبادی کے قابل ہو. آج آپ یہاں بیٹھے ہو, چھوٹے ہو, لیکن آپ کے اندر بڑے بڑے لوگوں کی کوالٹیز آ چکی ہیں. بارک اللہ. اپنی اچھی صفات کو برقرار رکھو, آگے اور اچھی عادتیں سیکھنے کی کوشش کرو. میں نے دیکھا کہ اس ادارے میں کس قدر بچوں کی تربیت پر نظر رکھی جاتی ہے. ایک چھوٹا سا طالب علم آیا, اور شاید میں سمجھتا ہوں مدرسے کا سب سے چھوٹا طالب علم تھا. اس کے کپڑے ٹوپی وغیرہ سب اچھی ہیں, لیکن ہمارے جو بڑے بھائی ہیں عبداللہ عمری حفظہ اللہ, اس نے بچے کو اسٹیج پر چڑھنے سے پہلے ہاتھ پکڑ کر روک دیا. اب میں دیکھ رہا تھا کہ کیا کریں گے, تو انہوں نے بچے کی ٹوپی پلٹا کر سیدھی لگائی. حالانکہ اس ٹوپی لو پہلا, آپ کی ٹوپی دیجیے, اس ٹوپی میں کچھ فرق نہیں ہے. آپ چاہے اسے یہاں سے دیکھیے, یہاں سے دیکھیے, نہ کوئی چیز لکھی ہے, نہ اس میں کسی طرح کا نشان ہے. لیکن یہ جو جوڑ ہے, سلوائی ہے, اسے بس انہوں نے پیچھے کر کے رکھا. یہ تربیت ہے, یہ طریقہ ہے, یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے جو اس ادارے میں آپ کے بچوں کو دیا جا رہا ہے. جو ادارے کے ذمہ دار اس جوڑ کا لحاظ رکھے, کیا وہ آپ کے بچوں کے بڑے بڑے معاملات کا لحاظ نہیں رکھیں گے؟ تو یہ ادارہ اور یہ ادارے کے ذمہ دار, میں سمجھتا ہوں اس سارے علاقے کے لیے غنیمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو ان کی قدر کرنے والا بنائے, اور تعدیر نے آپ کے لیے باقی رکھے کہ آپ ان سے استفادہ کرتے رہیں, آپ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں. اور اسی طرح میں نے ایک چیز دیکھی, بارک اللہ, یہاں کے بچوں میں بڑی خودداری. 2 طلباء کو میں نے دیکھا, وہ اسٹیج پر آئے اور جب مائک لگا رہے تھے تو وہاں نیچے سے مائک کا وائر لٹک رہا تھا. ایک طالب علم چاہتا تو نیچے سے اس طرح وہ اپنا مائک سیدھا کر سکتا, لیکن نہیں, ایک طالب علم نے پیچھے مڑ کر دوسرے کو اشارہ کیا تو اس نے آ کے مائک سیدھا کیا. تو یہ خودداری ہے. یہ بچے نیچے بھی بیٹھ سکتے تھے, نیچے بیٹھ سکتے تھے. جم خانہ جسے ہم شطرنجی کہتے ہیں, نیچے ڈال کر انہیں بٹھایا جا سکتا تھا, لیکن نہیں, آپ کے بچے اونچائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں شروع ہی سے خوددار بنایا جا رہا ہے. اور خودداری ایسی ہی چیزوں سے بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہے. جب ہمارے قوم کے یہ بچے معاشرے میں نکلیں گے, امام بنیں گے, خوددار ہوں گے, تو باقاعدہ اپنی خودداری سے لوگوں کی اصلاح کریں گے. اور پہلے ہی ان کے اندر خودداری نہ ہو, جہاں چاہے کھڑے, جہاں چاہے اٹھے, جہاں چاہے بیٹھے, جیسے چاہے اٹھے بیٹھے, تو لوگ بھی ان کی بات نہیں سنیں گے, ان کے اندر وہ تاثیر پیدا ہی نہیں ہوگی. تو ایک بڑی چیز میں نے یہاں پر دیکھی, بارک اللہ, کے بچوں کو خوددار بنایا جا رہا ہے. اور تقریباً سارے ہی طلباء کو میں نے اسٹیج پر دیکھا, جتنے بھی یہاں بیٹھے تھے. ہو سکتا ہے کچھ طلباء نہ بھی ہوں, لیکن اتنے طلباء کو ہم نے یہاں پر دیکھا, اور تمام طلباء کے اندر میں نے ایک چیز نمایاں دیکھی.
بفضل اللہ باذن اللہ. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ تمام ہی طلباء نے, میں نے ایک چیز بڑی نمایاں دیکھی, وہ چیز ہے ان کی جرأت. بڑی جرأت ان طلباء میں میں نے دیکھی. چھوٹا سا طالب علم آتا ہے اور سلام کرتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ, یہ جرأت ہے. ہم میں سے کوئی انسان یہاں ٹھہر کر اس طرح سلام کر کے بتائے, وہ آتے آتے ہاتھوں سے پسینے پوچھتا آئے گا. وہ چلے گا تو زمین پر اس کے پاؤں کے نشان پڑ جائیں گے, کچے زمین ہو جائے گی. اس کے اندر اتنی ہیبت ہوگی. لیکن اس ادارے نے ان طلباء کے دل سے ہیبت کو نکال دیا. اب جن طلباء کے دل میں ہیبت نہ ہو, آگے چل کر کیا وہ معاشرے کی اصلاح بآسانی نہیں کر پائیں گے؟ آج ہم اپنے گھر کوئی رشتہ دار آتے ہیں یا ہم کسی کی دعوت میں جاتے ہیں, وہاں ڈی جے بجتے رہتا ہے اور ہم بیٹھ کے کھاتے ہیں یا کھاتے نہیں بھی ہیں, خاموشی سے نکل جاتے ہیں. لیکن ہم میں بہت سے دفعہ اتنی جرأت, اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ لوگوں کی اصلاح کر سکیں. ہمارے اندر وہ ہمت نہیں ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ طلباء کے اندر بڑی ہمت ہے. جو کام آج تک ہم نے نہیں کیا, باذن ہی تعالیٰ آگے چل کر یہ طلباء کریں گے, اس لیے کہ ان کی تربیت ہمت اور جرأت بہادری پر کی جا رہی ہے. میں نے دیکھا ایک طالب علم خطاب کر رہا ہے. خطاب کے دوران ہمارے عبداللہ عمری حفظہ اللہ نے اس کا مائک درست کیا, لیکن اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہے. مائک یہاں درست ہو رہا ہے اور وہ طالب اپنا خطاب جاری رکھے ہوئے. یہ کوئی معمولی صفت نہیں ہے, بہت بڑی صفت ہے. علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بچپن میں خطاب کرتے تھے تو ان کے استاذ ان کے ساتھیوں کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پیپر بال دے دیتے تھے. کہتے تھے کہ جب یہ خطاب کرے تو اس کے چہرے پر مارنا, اور جب چہرے پر مارا جاتا اور علامہ کہیں بیچ میں رکتے تو انہیں سزا دی جاتی. کہا جاتا کہ تمہارا کام ہے خطاب کرنا, خطاب کے دوران سامنے سے چاہے جو چیز آئے وہ چیز تمہیں خطاب سے نہ روکے, تمہارا فوکس مکمل ہونا چاہیے. تم جس مقصد کے لیے کھڑے ہو اس مقصد کو پورا کرو, اور اس مقصد کے دوران چاہے جو چیزیں آئیں تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے طلباء میں بھی علامہ احسان پیدا ہو جائے. ایک صفت صحیح لیکن ہمیں تو طلباء میں نظر آ رہی ہے, بلکہ ایک سے زیادہ صفتیں ہمیں ہمارے طلباء میں علامہ احسان والی نظر آئی. اور آج معاشرے کو بہت سے علامہ احسانوں کی ضرورت ہے, بلکہ ساری دنیا کو ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں ویسی صفات پیدا کر دے. اور یہ بچے جو اتنے جنی ہیں, یہ آگے چل کر ان کی داعیانہ زندگی میں ان کی جرأت بڑی کارگر ثابت ہوگی. یہ ہمارے گھر کے دائی ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان طلباء کو وہ باتیں معلوم ہیں جو شاید آج ہمارے پورے خاندان کو ملا دے تب بھی معلوم نہیں ہوگی. سارا خاندان مل کر ساتھ عرش کے سائے والے لوگوں کا ذکر نہیں کر پائے گا. سارا خاندان مل بھی جائے نا تو لا الہ الا اللہ کے شروط بیان نہیں کر پائے گا. شیخ شاید میں مبالغہ کر رہا ہوں, لیکن یہ ہے شیخ, نہیں بتا پائیں گے. شیخ جو دینی علوم سے جڑے ہوئے نہیں ہیں وہ نہیں بتا پائیں گے. اس لیے کہ میں نے اس سے قبل ایک درس میں, جس درس میں غالباً 700 سے 800 لوگ تھے, میں نے لا الہ الا اللہ کے شروط لوگوں سے دریافت کی. اب میں نے 500 کا انعام رکھا, میں نے پھر اس کے بعد 1000 کا انعام رکھ دیا, میں نے 1500 کا انعام رکھ دیا, میں نے 2000 کا انعام رکھ دیا. 3 منٹ نکل گئے, ساری مسجد سے ایک ہاتھ بلند نہیں ہوا جو یہ کہہ سکے کہ میں لا الہ الا اللہ کی شکل بیان کر سکتا ہوں. ہمارے ایک طالب علم نے بآسانی انگلیوں پر گنا گنا کے لا الہ الا اللہ کی شکل ذکر کر دی. تو یہ ہمارے گھر کے بڑے دائی ہیں, اور یہ صرف ہمارے دائی نہیں ہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے محافظ ہیں. ہماری تو اتنی گت نہیں ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کر سکیں, کیونکہ ہمیں دین کا کوئی خاصا علم نہیں, لیکن یہ بچے دینی علم حاصل کر رہے ہیں. اور آنے والے حالات میں باذنہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے نونہال, ہمارے ننھے منھے بہادر ہماری نسلوں کے محافظ بنیں گے. یہ ہمارے نسلوں کی حفاظت کے ضامن ہیں, یہ ہمارے بچوں کے اسلام کو محفوظ رکھیں گے. ہمیں ان سے اسی بات کی امید ہے. اور اسی طرح کچھ فضیلتیں بھی ذکر کر دوں کہ صرف آنا پڑھنا, بچوں کے اندر بہت سی صفاتیں پیدا ہو رہی ہیں, اس سے خوش ہو جانا اتنا ہی نہیں ہے. یہ تو ظاہری چیزیں ہیں جو دکھ رہی ہیں. ایک حدیث اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی, بچوں آپ غور سے سنو, یہ
آپ بھی لوگوں کے لیے، اور میرا خطاب خواتین سے بھی ہے. یہاں ہمارے سامنے چونکہ نوجوان اور پیارے پیارے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہیں تو اسی لیے میں انہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن جو بات میری ان کے لیے ہے وہی بات میری آپ کے لیے بھی. یہ حدیث طالب علم کے لیے، اب چاہے وہ مرد ہو کہ خاتون، لڑکا ہو کہ لڑکی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو آدمی علم حاصل کرنے کی نیت سے زمین پر چلے، اپنے گھر سے نکل کر اس ادارے کو آ جائے، اس ادارے کے علاوہ کسی بھی ادارے میں جائے، مسجد کے مکتب میں جائے، بس علم حاصل کرنے کی غرض سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اس کی زمین پر چلنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. زمین پر چلنے کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. اور جو کوئی جماعت، جو کوئی لوگ، جو کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتی ہے، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرتی ہے، اسے یاد کرتی ہے، اس کے متعلق جو کچھ معلومات ہے حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ بابرکت مجلس ہوتی ہے کہ جس پر اللہ کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے، اطمینان، سکینت اس مجلس پر نازل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس مجلس کو ڈھانک لیا کرتی ہے، اور فرشتے ایسی مجلس کو اپنے پروں میں گھیر لیا کرتے ہیں. فرشتوں کے پروں میں ہمارے طلباء روز بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ ان تمام باتوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم جیسے 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ کے لوگوں کا تذکرہ ان کے پاس کرتا ہے جو اللہ کے پاس موجود ہے. اللہ کے پاس کون ہے؟ بولو بیٹا کون ہے؟ اللہ کے پاس کون رہتے ہیں؟ فرشتے، نوری مخلوق. ہمارا تذکرہ جن میں ہزارہ گناہ موجود ہے اور جن کی جسامت بارشوں سے ماپی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر ان لوگوں کے پاس کر رہا ہے جو اس کے پاس موجود ہے. اور اللہ کے پاس جو فرشتے موجود ہیں وہ کوئی معمولی فرشتے نہیں ہیں، بلکہ حاملین عرش، جو عرش کو اٹھانے والے لوگ ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کی جسامت کا یہ عالم ہے تو اس کی کان کی لوڑکی سے لے کر کاندھے تک کا جو فاصلہ ہے، صرف اتنا اگر ہم اپنا ماپ لیں، کان کی لوڑکی سے لے کر کاندھے تک کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال یا 700 سال کا ہے. اس قدر عظیم مخلوقات کے سامنے اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا ذکر کر رہا ہے جس کی جسامت بارشوں سے ماپی جا سکتی ہے. کیوں کر